100 ٹیکس میں جمع کرتا ہے تو 300 روپے گواہ بھی دیتا ہے، کیونکہ سسٹم میں کرپشن اتنی ہے۔ شاہد حسن صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر اکانومسٹ۔ شاہد صاحب، یہ جو بات کی آج شہباز شریف صاحب نے کہ ہم اگر 100 ٹیکس میں جمع کرتے ہیں تو 300-400 گواہ دیتے ہیں، ہمارے سسٹم میں اتنی خامیاں ہیں، اتنے لوپ ہولز ہیں، اتنی چوری ہے، اتنی کرپشن ہے۔ اینڈ سر آف کورس بڑی خبر آج کی یہ بھی ہے، جو ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ محمد اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر بن گئے ہیں۔ آپ کی سر کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ آئی ہے، جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں، وہ یہ چوری کا نظام ختم کر سکیں گے، وہ پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کر سکیں گے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو سیدھا کر سکیں گے؟ یور ویو آن اٹ شاہد صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گزشتہ 6 برسوں میں پاکستان کی معیشت کو جس بری طرح برباد کیا گیا ہے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، مگر اس میں تمام اداروں کا، حکومت کا، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا، سب کا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن سوال سب یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا چیز یہ ہے کہ ہم نے جو پہلی دفعہ مسلم لیگ نون جو ہے 30 سال میں اب 4تھی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں مسلم لیگ کے کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ ان کی پارٹی کا ممبر نہیں ہے۔ یعنی وہ پارٹی جو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ماہرین ہیں، کیا حالات تھے کہ وہ اپنے کسی آدمی کو لے کے نہیں آئے، تو پھر ان کا منشور اور ان کے وعدے، پھر اس کی اہمیت کیا رہ گئی کہ اگر آپ نے باہر سے ہی آدمی لے کر آنا ہے زیرو۔ یہ تو، لیکن اس سے ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا، یہ پہلے دفعہ ہوا۔ نمبر 1 تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب معیشت اتنی تباہ ہے، اس کا جو وزیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ 10% بھی نہیں بتایا۔ میں تو ایک سمپل سی بات کو کہتا ہوں کہ جب آزادی کو 71 سال ہوئے تھے، 30 جون 18 کو ہمارے قرضے تھے 30,000 ارب روپے پاکستانی۔ اس کے بعد جو ہے 2023، یہ جو 5 سال گزرے ہیں، اس میں یہ 81,000 بلین روپے ہو گئے۔ یعنی جو 71 سال میں ہوا تھا اس سے جو ہے کہیں زیادہ ان 5 سال میں قرضے بڑھ گئے، مہنگائی بے تحاشا